اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما انی توکلت علی اللہ ربی وربکم ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ 3 آیات مبارکہ ہیں، سورہ ہود کی 12واں سپارہ ہے۔ یہاں 2 آیات تو ہود علیہ السلام کا ہی بیان ہے، اور تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنا حکم بیان فرمایا ہے۔ انی توکل، تو ہود علیہ السلام نے قوم کو جواب دیا تھا، تو فرمایا تھا کہ تم مجھے مہلت نہ دو، جو کرنا چاہتے ہو میرے لیے برا وہ سب مل کر لو۔ میرا بھروسہ کہنے لگے کس پر ہے؟ بتایا کہ بے شک یقینی بات یہ ہے کہ بے شک میں نے اللہ پر بھروسہ کیا ہے، اللہ سے امید لگائی ہے، اللہ پہ توکل کیا ہے۔ انی توکل، تو جو میرا رب ہے، جو میرا پالنہار ہے، جس کی وجہ سے میں دنیا میں ہوں، میں زندہ ہوں، میں جی رہا ہوں، صحت مند ہوں، چل پھر رہا ہوں، جو میرا رب ہے تو اسی پر میرا سارا توکل، سارا بھروسہ ہے۔ اور تمہارا بھی رب ہے، تمہیں بھی میرا رب ہی پال رہا ہے، کوئی اور نہیں پال رہا ہے۔ یہ جو تم یہ اکڑ فو دکھا رہے ہو، یہ سب میرے رب کی یعنی عطا سے تمہارے اندر اتنی طاقت ہے، تو جب تم یہ دکھا رہے ہو نا، ورنہ تو ابھی ایک لمحے میں تم کو فنا کر سکتا ہے وہ ہمارا رب، لیکن تمہارے لیے بھی جو پالنے کا سارا کچھ سبب ہے اسی رب نے دیا ہے۔ فرمایا کہ جو میرا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، ٹھیک ہے، کوئی اور نہیں ہے تمہارا رب، میرا ہی رب ہے جو تمہیں بھی پال رہا ہے۔ زمین پر چلنے پھرنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جسے اس نے اس کی پیشانی سے نہ پکڑ رکھا ہو، یعنی سب اللہ کے قبضے میں ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کے قبضے سے باہر نہیں ہے۔ بے شک میرا رب صراط مستقیم پر ہے۔ میرا رب، اگر آپ کو رب کی تلاش ہے، ان ربی علی صراط مستقیم، سیدھے راستے پر میرا رب ملتا ہے، سیدھے راستے پر میرا رب ہے، سیدھے راستے کی رہنمائی میرا رب فرماتا ہے۔ پھر اگر تم حق سے منہ موڑو گے تو میں نے وہ پیغام تمہیں پہنچا دیا ہے جس کے ساتھ مجھے تمہاری طرف بھیجا گیا تھا، اور میرا رب تمہارے سوا ایک اور قوم کو تمہارا جانشین بنا دے گا، اور تم اسے کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکو گے۔ اللہ کے مقابلے میں جس کی مدد اللہ تعالیٰ کرے تو اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اس کے ایمان کو کوئی بگاڑ نہیں سکتا۔ جس نے اپنے رب کا بھروسہ کر کے اور ایمان کے راستے پہ چل پڑا ہے، ایمان کے راستے کو اختیار کر لیا ہے، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ بے شک میرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے، حفیظ ہے۔ ان ربی علی کل شیء حفیظ، ہر چیز کی نگہبانی کون کر رہا ہے؟ میرا رب ہی ہے جو کر رہا ہے، ہر چیز کی حفاظت، نگہبانی وہ سب میرے رب کے ذمے ہے، اور وہی اس کا نگہبان ہے۔ اور جب اب اللہ تعالیٰ نے اپنا حکم بیان فرمایا، اور جب ہمارا حکم کیا ہے؟ عذاب، اور جب ہمارا حکم آ گیا، یعنی عذاب کا حکم آ گیا، تو ہم نے ہود اور اس کے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی رحمت سے نجات دی۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں۔ فرمایا برحمت منا ونجیناہم، اور ہم نے انہیں شدید عذاب سے نجات دی۔ ونجیناہم، امرنا نجینا ونجیناہم من عذاب غلیظ، انہیں شدید عذاب سے نجات دی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے ساتھ ایمان والوں کو نجات دی، ایمان والوں کو بچا لیا۔ اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے کہ ہمیں ہر وقت، ہر جگہ، اور اپنی رحمت سے ہر طرح سے ہمیں اپنے عذاب سے بچائے رکھے، اور ہماری حفاظت فرمائے، ہماری نگہبانی فرمائے۔ بے شک وہی ہمارا رب ہے، وہی نگہبانی کرنے والا، وہی ہماری حفاظت کرنے والا، وہی ہمیں عذاب سے بچانے والا ہے۔ غور کیجئے آیات پر، ایک طرف پوری قوم ہے، ایک طرف پورا علاقہ، پوری بستی ہے، اور ایک طرف ایک اکیلا اللہ کا نبی ہے۔ غور کرنے کا مقام ہے۔ یہ اتنی بہادری کہ پوری قوم سے مقابلہ کر رہے ہیں، پوری قوم کے سامنے اکیلے کھڑے ہوئے ہیں۔ ساری دنیا کیا کہہ رہی ہے؟ کیا ایک ہی بندہ صحیح ہے، سارے غلط ہو گئے؟ تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ سارے غلط تھے، سارے ہی غلط تھے، ایک ہی اللہ کا بندہ جو اللہ کا نبی ہے وہی صحیح تھا۔ اس میں یہ بہادری کیسے آ گئی؟ تو خود ہی بتایا، انی توکلت علی اللہ۔ یہ جرت، یہ بہادری، یہ حوصلہ
پوری قوم سے ایک اکیلا اللہ کا بندہ مقابلہ کر رہا ہے، کیسے آ گئی، کیسے پیدا ہوئی اللہ کے نبی میں؟ وہ فرماتے ہیں کہ میرا بھروسہ اللہ پر ہے، جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، سمجھ رہے ہو؟ تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے جب تک کہ میرا رب میرے ساتھ ہے۔ نبی کے جیسا یقین غیر نبی کو نہیں ہو سکتا، بہت مشکل بات ہے۔ وہ خال خال بہت ہی مختصر لوگ ہوتے ہیں، جیسے صحابہ تھے، جیسے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہم، صحابہ کرام، بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان کی طرح کے ایمان والے ہوں۔ اس یعنی غیر متزلزل یقین اور ناقابل شکست اعتماد کی وجہ بیان فرماتی کہ میرا جس پر بھروسہ ہے وہ بڑی طاقت اور قوت کا مالک ہے، وہ جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی، بلکہ دنیا میں ان گنت انواع و اقسام کے جو کروڑوں چرند و پرند وغیرہ تمہیں نظر آ رہے ہیں، وہ سب اس کے حکم کے سامنے صرف گندہ ہیں، اور دم مارنے کی کسی میں مجال نہیں۔ خود سوچیں، آپ سوچیں، خود سوچیں، غور کریں، سوچو، جس کی تائید و نصرت کرنے والا اتنی طاقت کا مالک ہو، اسے تم اور تمہارے بے بس خدا، یہ بت، یہ پتھر، یہ بے جاندار یا جاندار ہیں، اس کو نقصان کیسے پہنچا سکتے ہیں؟ ناسیہ، پیشانی کے اوپر کے اگے ہوئے بال، اس کو کہتے ہیں پیشانی کے بالوں کو پکڑنے کا مطلب ہے کسی کو مقہور و مغلوب کرنا، تقدیر و تدبیر، جزا و سزا۔ غرض یہ اس کے تمام افعال عدل و انصاف پر مبنی ہیں اور اس کی حکمت بالغہ اور رحمت واسعہ کے آئینہ دار ہیں۔ تمہیں اگر تمہاری پہم نافرمانیوں، سرکشیوں کی وجہ سے نیست و نابود کر دیا گیا تو گلشن ہستی کی رونق میں کچھ فرق نہیں پڑے گا، تم سے بہتر کسی اور قوم کو تمہارا جانشین بنا دیا جائے گا۔ اگر تم مر جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کتنے مر گئے تم سے پہلے، کیا فرق پڑا دنیا میں؟ فرق پڑا کچھ بھی نہیں فرق پڑا۔ دوسرے ایمان والے پیدا ہو گئے جو زندگی کے گلستان میں اعمال صالحہ کے پھول کھلائیں گے، جو اپنی محنت و کاوش سے علم و حکمت کے چشمے جاری کریں گے۔ ان کے دم قدم سے بزم کائنات میں نئی چہل پہل دکھائی دینے لگے گی۔ دنیا کے تقریباً ہر طاقتور قوم یہی سمجھتی ہے کہ عالم کی آبادی اس کے دم قدم سے ہے، یہ شاید رونق میری وجہ سے ہے، اگر میں نہ رہا تو شاید دنیا میں سناٹا چھا جائے گا، اگر اس پر کوئی افتاد پڑی تو ہر طرف بربادی اور ویرانی کا دورہ ہوگا، میں ہی ہوں بادشاہی کے لائق، روشنی کے سارے دیے میرے بعد شاید بجھ جائیں گے۔ یہ اس کا خیال ہوتا ہے کہ ساری روشنی میری وجہ سے ہے، ساری چہل پہل میں ہی اس کی وجہ ہوں، اگر میں نہیں رہا تو جہالت اور وحشت کا گھپ اندھیرا چھا جائے گا۔ ہر انسان یہی سمجھتا ہے، لیکن ہزاروں قومیں آئیں، اپنا مقررہ وقت پورا کر کے چلتی بنی، لیکن اللہ کی دنیا آباد ہی رہی اور آباد ہی ہے اور آباد ہی رہے گی جب تک اللہ چاہے گا، اور جب تک اس کی مرضی ہوگی یہ آباد رہے گی، آبادی میں برکت ہوتی رہے گی، یہ روشنیاں اور ترقی پاتی رہیں گی۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ میرے اور آپ کی وجہ سے نہیں ہے، کائنات کا مالک کوئی اور ہے۔ اگر آپ نہیں مانو گے تو کوئی بات نہیں، آپ کی جگہ اور دوسری قوم آئے گی۔ جیسے آپ کو اللہ تعالیٰ نے دوسروں کا جانشین بنا دیا تو ایسے ہی آپ کا جانشین بھی تیار ہے۔ آپ نہیں مانو گے تو کوئی بات نہیں، آپ برباد کر دیے جاؤ گے تو نئی آبادی آ جائے گی۔ ما من دابۃ الا آخذ بناصیتها، یہ ناسیہ آپ کو پتہ ہے، اگر پیشانی کے بالوں سے کسی کو آپ پکڑ لیں تو اس سے اچھی طرح پکڑ لیا جائے تو وہ ہل بھی نہیں سکتا، بلکہ پوری طرح پکڑنے والے کی گرفت میں ہوتا ہے۔ آپ یوں پکڑ کے اس کے پیشانی کے بالوں سے گھما سکتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِیَةِ، تو ہم ضرور اسے پیشانی کے بالوں کے ساتھ گھسیٹیں گے۔ مجرموں کے متعلق فرمایا کہ وہ اپنی علامت کے ساتھ پہچانے جائیں گے۔ فَيُؤْخَذُوا بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، سورہ رحمان میں ہے نا، پھر ان کو پیشانی کے بالوں اور قدموں سے پکڑا جائے گا۔ مقصد یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں حکم دیا ہے، اگر تم اس کی بات مانو گے، اللہ تعالیٰ نے شرعی عقیدے اور شرعی احکام میں تمہیں اختیار دیا ہے کہ مانو گے تو انعام پاؤ گے، تمہیں مرضی دی ہے کہ اپنی مرضی سے مانو یا مرضی سے نہ مانو، اسی لیے حساب کتاب پکڑ دھکڑ ہے۔ مانو گے تو انعام پاؤ گے، نہیں مانو گے تو مارے جاؤ گے۔ اس پر تمہارا یا اس پر تم اکڑ گئے اگر، اور اپنے آپ کو ہر طرح مرضی کا مالک سمجھ لیا،
سب سے پہلے تو شرعی احکام پر عمل میں اختیار دینے والے مالک کی غداری کر کے اس کی مخلوق کو اس کے شریک بنا بیٹھے، پھر اس کے احکام کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی، اس کے رسول کو جھٹلایا، یہ نہ سوچا کہ تھوڑا سا اختیار رکھنے کے باوجود صرف تم ہی نہیں بلکہ پوری مخلوق مکمل طور پر اس کی گرفت میں ہے اور اس کی پیشانی کے بال اس نے پکڑ رکھے ہیں، وہ اس کی مرضی کے بغیر ہل بھی نہیں سکتے۔ اب تم جس طرح شرعی احکام میں اپنا اختیار غلط استعمال کرتے ہوئے اکڑ کر کہتے ہو ہم اللہ کو نہیں مانتے، چاہے آپ زبان سے کہتے ہو یا اپنے عمل سے، ہمارا داتا فلاں ہے اور دستگیر فلاں ہے، ہم نعوذ باللہ رسول کو نہیں مانتے، ہمارا سائیں مرشد فلاں ہے، اگر واقعی تم ایسے ہی آزاد ہو تو ان احکام پر بھی اکڑ کر دکھاؤ جن میں وہ کن کہتا ہے تو وہ فوراً واقع ہو جاتے ہیں۔ جب بیمار ہوتے ہو تو یہ کہہ کر دکھاؤ کہ کوئی ہمیں بیمار نہیں کر سکتا، کوئی ہمیں بوڑھا نہیں کر سکتا، کوئی ہمارے بال سفید نہیں کر سکتا۔ اگر تم اور تمہارے خدا ایسے ہی زبردست ہیں تو اللہ کے حکم سے دل کی حرکت رکنے پر اسے چالو کر کے دکھاؤ۔ اسی طرح موت کے وقت بھی اکڑ جاؤ کہ جاؤ ہم نہیں مرتے، یا تمہارے شریک کہیں بھی ہوں وہ آ جائیں تمہاری مدد کرنے کے لیے اور کہیں نہیں ہم تم کو مرنے نہیں دیں گے، تم ابھی نہیں مر سکتے، تم کو مرنے سے روک سکیں، تھوڑی دیر کے لیے سوچو تو صحیح۔ تمہارے شریک کہیں ہم اپنے بندے کو مرنے نہیں دیں گے، معلوم ہوا کہ تم اس کے تھوڑے سے اختیار کے باوجود مکمل طور پر میرے رب کے مکمل قبضے میں ہو۔ پھر جب خود اس نے مجھے بھیجا ہے اور وہ میرا پشت پناہ ہے اور اسی پر میرا بھروسہ ہے تو مجھے تمہارے ان ڈراؤں سے کیا ڈر، مجھے تمہارا کیا ڈر ہوگا، مجھے تمہارا کیا ڈر ہے، جاؤ جو مرضی کر لو، ان ربی علی صراط مستقیم۔ اس کا معنی ایک تو یہ ہے کہ جو سیدھی راہ پر چلے وہ اس سے ملے، اللہ سے ملے۔ سورہ نحل میں فرمایا وعلی اللہ قصد السبیل ومنها جائر، آیت نمبر 9، اور سیدھا راستہ اللہ ہی پر جا پہنچتا ہے اور ان میں سے کچھ راستے ٹیڑھے ہیں۔ دوسرا یہ کہ اگرچہ ہر جاندار پر اس کا قبضہ ہے، وہ اس کے ساتھ جو سلوک کرنا چاہے کر سکتا ہے، مگر وہ صراط مستقیم پر ہے، کسی پر ظلم نہیں کرتا، وہ سیدھے راستے پر ہے، وہ سیدھے سیدھے معاملات فرماتا ہے، وہ ٹیڑھا میڑھا معاملہ نہیں کرتا، وہ دنیا میں ظالم و جبار بادشاہوں کی طرح نہیں ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، یہ تولو جو ہے اصل میں تتولو تھا، لغت عرب میں کسی فعل کے شروع میں اگر دو تا ہوں تو عموماً ایک کو حذف کر دیتے ہیں، یعنی رسولوں کے بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ مجھ تک اللہ کا پیغام نہیں پہنچا اس لیے میں معذور ہوں۔ اب اگر تم نہ مانو تو بے شک نہ مانو، مگر میرا فریضہ پورا ہو گیا اور تمہارا عذر ختم ہو گیا۔ اب اللہ تعالیٰ کا یہ قاعدہ کہ وہ پیغام پہنچائے بغیر عذاب نہیں دیتا تمہارے لیے بہانہ نہیں بن سکتا۔ اللہ نے پیغام پہنچا دیا۔ پیغام آج تو دنیا میں کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ میرے تک اللہ کا پیغام نہیں پہنچا۔ آج تو آپ کی اس ترقی نے ہر گھر میں ہر ہاتھ میں اللہ کے پیغام کو پہنچا دیا ہے۔ آج کسی کے لیے قیامت کے دن کہنے کو یہ نہیں ہو سکتا آج والے لوگوں کو کہ مجھے تو پیغام پہنچا نہیں ہے۔ آج تو سب کے پاس، بلکہ جنگلات میں رہنے والے لوگوں کے پاس بھی یہ پیغام پہنچ چکا ہے، اللہ ماشاء اللہ کوئی شاید ہو ایسا۔ تو بات یہاں یہ ہو رہی ہے کہ تمہارے نہ ماننے سے اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ تمہیں ختم کر کے تمہاری جگہ اور لوگ لے آئے گا اور تم اس کا کچھ نقصان نہ کر سکو گے۔ یا اگر تم نہیں مانتے، تم مسلمانوں کے گھر میں کافر پیدا ہو گئے، مشرک پیدا ہو گئے، تو کوئی بات نہیں، اللہ مشرکوں کے گھروں میں، کافروں کے گھروں میں مسلمان پیدا کر دیں گے، وہی لوگ ایمان لے آئیں گے، پوری بستی کیا ہوگی، الٹ ہو جائے گی، تم کافر ہو کے مر جاؤ گے اور کافروں کے گھروں میں مسلمان پیدا ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے، اللہ تعالیٰ عدالتیں بدلتے رہیں گے، تمہاری وجہ سے دنیا میں کوئی سناٹا نہیں ہونے والا، یاد رکھو۔ تم اللہ کا کچھ بگاڑ نہیں سکو گے، کچھ نقصان نہیں پہنچا سکو گے، اور نہ ہی تم مسلمانوں کو کچھ بگاڑ سکو گے۔ تم ایک مسلمان کے خاطر پتہ نہیں کتنوں کے مارتے ہو، مارتے رہو، آگے اس کی مرضی ہے کہ تمہاری جگہ اچھے لوگ لائے، جیسا کہ فرمایا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، سورہ محمد میں، اور اگر تم پھر جاؤ گے تو وہ تمہاری جگہ تمہارے سوا اور لوگ لے آئے گا، پھر وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے، اور یہ بھی اس کی مرضی ہے کہ چاہے تو مزید برے لوگ لے آئے، تم سے زیادہ برے آ جائیں، ہوتا رہتا ہے ایسا،
قانون بدلتے رہتے ہیں، کیونکہ لوگوں کے اندر برائی زیادہ ہے، شر زیادہ ہے، جہاں بھی جب بھی طاقت ملتی ہے، اختیار ملتا ہے، لوگ اس کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جیسے سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب ارض مقدس میں فساد شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں سزا دینے کے لیے ان سے بھی برے بندے ان پر مسلط کر دیے۔ آپ دیکھیے ان ربی علی کل شیء حفیظ، یعنی جس طرح بعض جاہل فلسفی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کیا اور اس کے قوانین بنا دیے، اب وہ ان قوانین کے مطابق خود بخود چل رہی ہے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ میرے رب نے کائنات کو پیدا کیا، پھر رب کا معنی ہی یہ ہے کہ تربیت اور پرورش بھی وہی کر رہا ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی بتایا۔ پھر حفیظ بھی وہی ہے، ہر چیز اس کی نگرانی میں چل رہی ہے۔ اس سے ان مشرکوں اور جاہل صوفیوں کا بھی رد ہو گیا جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کر کے اس کا انتظام قطبوں، غوثوں اور اس قسم کے خود ساختہ ناموں والے ولیوں اور بزرگوں کے حوالے کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسی تعلیم نہیں دی تھی کہ یہ لوگ قطب اور غوث اس دنیا کے نظام کو چلا رہے ہیں نعوذ باللہ اور اس کی نگرانی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فارغ ہے نعوذ باللہ۔ اختیار اس نے اپنے پیاروں کو دے دیے ہیں۔ اللہ اکبر، کیسی کیسی یعنی فضول اور لغو باتیں کی لوگوں نے۔ پہلی امتوں کے مشرکوں اور ہماری اس دنیا کے، ہمارے زمانے کے اور اس امت کے مشرکوں میں کس قدر مشابہت اور یکرنگی پائی جاتی ہے، غور کیجیے، ذرا غور کرنے کا موقع ہے۔ مومن بھی آپس میں ملتے جلتے مزاج رکھتے ہیں، مومن ایک مومن دوسرے مومن کی طرح یعنی کیا ہوتا ہے، دل رکھتا ہے، شروع کے مومن ہو یا آخر کے مومن ہو، مومنوں کے دل ایک جیسے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے کافروں کے دل بھی تقریباً ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، کافروں میں سختی پائی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سختی سے بچائے۔ تو ہود علیہ السلام نے یعنی قوم کو وارننگ دی، کیا فرمایا؟ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم روگردانی کرو گے اس بات سے جسے میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہی کی عبادت کرو، جبکہ تم پر حجت تمام ہو چکی ہے اور میں نے تم تک اللہ کا وہ پیغام پہنچا دیا ہے جس کے ساتھ اس نے مجھے تمہاری طرف بھیجا ہے۔ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا، کیا فرمایا؟ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، غور کیجیے، اور میرا رب تمہاری جگہ اور لوگوں کو لا بسائے گا، سمجھ رہے ہو، جو اسی وحدہ لا شریک کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ شرک نہیں کریں گے، اور اسے تمہاری کوئی پرواہ بھی نہیں ہوگی، کیونکہ تم کفر کے ساتھ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، بلکہ تمہارے اس کفر کا وبال تم ہی پر پڑے گا۔ یاد رکھو، ان ربی علی کل شیء حفیظ، بے شک میرا رب تو ہر چیز پر نگہبان ہے، ہر چیز کا محافظ ہے، وہ حفیظ ہے، اس کا ایک نام حفیظ بھی ہے۔ اے حفیظ، ہماری حفاظت فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، یعنی وہ اپنے بندوں کے اقوال و افعال کا شاہد بھی ہے اور محافظ بھی، پھر وہ انہی کے مطابق اپنے بندوں کو جزا دے گا، اعمال و اقوال اچھے ہوئے تو اچھی جزا اور اگر برے ہوئے تو بری سزا۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا، کیا فرمایا اللہ نے؟ ہمارے حکم سے مراد کیا ہے؟ حکم عذاب ہے، اور اس کی تفصیل سورہ احقاف میں، سورہ حاقہ، سورہ قمر اور دوسری صورتوں میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر شدید ہوا کی تیز و تند اور سرکش آندھی بھیجی جو ان پر 7 راتیں اور 8 دن مسلسل چلی، اور اس نے کفار میں سے ایک بھی جان کو باقی نہ چھوڑا، جتنے بھی متنفس تھے سب کو ہلاک کر دیا۔ یہ تو دنیا کا عذاب تھا، آخرت میں ان کے لیے اس سے بھی سخت عذاب غلیظ تیار ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو ان دونوں عذابوں سے بچا لیا، ان لوگوں کو اللہ نے بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ہر وقت، ہر جگہ اور ہمیشہ بچاتے ہیں، چاہے ایک ہو ایمان والا، چاہے بہت سارے ہوں، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بچا لیتے ہیں۔ اگر دنیا میں کوئی تکلیف آئی بھی تو وہ ان کے لیے آخرت میں کفارہ بن جاتی ہے۔ قرآن نے بیان کیا کہ اللہ نے ہود کو بھی بچایا، اور ہود علیہ السلام کے ساتھ جو ایمان والے تھے، ایمان لائے تھے، آمنوا معہ، جو بھی ہود علیہ السلام کے ساتھی تھے، ہود علیہ السلام کو اللہ کا نبی مان کر ایمان لائے تھے، ان کو بھی اللہ نے بچایا۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنی خوفناک آندھی جب چلتی ہے تو وہ مومن اور کافر ہر ایک پر گزرتی ہے، تو ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھی کس طرح بچ گئے؟ اتنی زبردست آندھی آئی اور اتنے دن تک یعنی پورا ہفتہ ٹھہری رہی۔ اسی طریقے سے قوم سمود جو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کہلاتی ہے، ان پر کیا آیا تھا؟ ان پر ایک چیخ
صیحہ، چیخ، اللہ تعالیٰ نے اس کا عذاب بھیجا تھا جس سے کافروں کے کان اور دل پھٹ گئے، مگر صالح علیہ السلام اور ایمان والوں کا کچھ بھی نہ بگڑا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ ہم نے انہیں اپنی عظیم رحمت کے ساتھ بچا لیا۔ برحمت منا، یہ تاد و زیر تین جو ہے نا برحمت میں، تاد و زیر تین یہ تنوین کس کی ہے؟ تعظیم کی ہے، عظیم۔ پھر جو رحمت اللہ کی طرف سے ہو اس کی عظمت کا کیا ٹھکانہ ہے۔ وہ آندھی اور وہ چیخ اللہ کے امر سے کفار پر آئی تھی، ان کے ساتھ رہنے والے مسلمانوں پر اثر انداز ہونے کا انہیں حکم ہی نہیں تھا۔ اس کو یعنی کہنے چاہیے آندھی کو حکم تھا کہ مسلمانوں کو مومنوں کو ٹچ ہی نہ کریں، جیسے کہ وہ آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے جلائی گئی، ابراہیم علیہ السلام کو اس نے ٹچ ہی نہیں کیا، ٹھنڈی ہو گئی اور سلامتی ہو گئی۔ وہ اللہ تعالیٰ کی عظیم رحمت کے دامن میں محفوظ تھے۔ اسی طریقے سے ابابیل پرندوں کی کنکریوں سے ابرہا اس کا لشکر کھائے ہوئے بھس کی طرح ہو گئے، مگر مکے والوں کا کچھ بھی نہ بگڑا۔ دراصل یہ حکم اس قادر مطلق کا تھا، اگر کسی دنیا والے کا ہوتا تو کافر و مومن دونوں پس جاتے، لیکن یہ حکم کس کا تھا؟ اس رب عظیم کا تھا جس نے اپنی رحمت فرما کر حضرت ہود علیہ السلام کو اور ایمان والوں کو بچا لیا، اور وہ ایسے ہی بچاتا ہے ایمان والوں کو اور ایسے ہی بچائے گا ہر جگہ۔ اگر آپ ایمان والے ہیں تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ ہے، اور آخرت تو ہے ہی ایمان والوں کے لیے۔ اللہ کی رحمت ہمیشہ ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ میں اور آپ اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے، میرے اور آپ کا کوئی کمال نہیں ہے، قرآن نے جگہ جگہ بیان کر دیا۔ جب نبیوں کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی یہی بیان کیا کہ وہ خود اپنے آپ کو نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر جو اللہ چاہے۔ تو نبیوں کے ساتھ اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے، اسی طریقے سے ایمان والوں کے ساتھ بھی اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے۔ سورہ یونس ہے، آیت نمبر کیا ہے؟ یہ آیت نمبر 49 ہے، آیت نمبر 49 یعنی 49۔ اللہ نے کیا فرمایا یہاں سورہ یونس میں؟ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ۔ آپ کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے میں اپنی ذات کے لیے کسی نقصان کا اختیار نہیں رکھتا اور نہ نفع کا، مگر جو اللہ چاہے، مگر جو اللہ چاہے۔ تو یاد رکھیے مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی پناہ لینی ہے، اللہ پر بھروسہ کرنا ہے، انی توکل، تو اس پر توکل کرنا ہے مجھے اور آپ کو، انفرادی طور پر بھی اجتماعی طور پر بھی۔ اگر ایسا نہ کیا تو اللہ تعالیٰ قوم کو بدل دیں گے، آپ کی جگہ ہماری جگہ کسی اور کو لے آئیں گے۔ تو آپ دیکھیں کہ قومیں جو آپ کے مخالف ہیں انہی میں اللہ ایمان والے پیدا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دیں، اللہ تعالیٰ ہم سب دین کو سمجھیں، دین کیا ہے اس کو سمجھیں، اللہ کا حکم کیا ہے اس کو سمجھیں، اللہ کا کلام کیا ہے اس کو سمجھیں۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔